تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی جو اصل پیغام ہے، جو اصل چیز ہے جو خالق کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس سے آج ہمیں دور رکھا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی اسلام کی حقیقی تعلیمات جو ہیں وہ سامنے نہیں لاتے. تو اقبال نے یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کو جو اصل ذریعہ ہے جو اس کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم کرنا چاہیے، اور جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم نہیں کریں گے وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. اور قرآن کا راستہ کیا ہے، اسے خود اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق انہیں مختلف چیزوں سے دیکھنا چاہیے اور ان علوم پر دسترس کرنی چاہیے، اور اس پہ جو ہے عربی زبان کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن کے مفاہیم سے جو ہے ہماری نوجوان نسل کم از کم آگاہ ہو سکے، اور یہ جو اس وقت بے بسی اور بے کسی کا عالم اسلام پر جاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. تھینک یو جی، شکریہ. تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ ہمیں کوئی تھوڑا سا گائیڈ کریں. علامہ اقبال صاحب جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے شہر تھے، یہ یہاں کے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا میں بھی ان کے نام پر تختیں لگائی ہیں، سٹریٹیں ہیں اور روڈ ہیں. یہ تو میں نے اپنے چشم دید آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علامہ اقبال کو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بہت سارے مسلمان ملک اور غیر ملک مسلمان ملک بھی وہ بھی اس سے محبت کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ برصغیر پاک و ہند میں ایک ہیرا تھا. اتنا بڑا شاعر، اتنا خوبصورت وہ کلام پیش کرنے والے، انہوں نے شکوہ اور جوابی شکوہ پیش کر کے دنیا کو بھی حیران کر دیا. اور یہ اقبال صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اقبال صاحب کو اصل سمجھ نہیں رہے تھے لوگ. آج کل کے جو نوجوان ہیں، آج کل جو اب ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ علامہ اقبال صاحب بلکہ ایک بہت بڑے کلندر ہیں، یہ بہت بڑے درویش ہیں، یہ بہت بڑے فقیر ہیں. اور جس نے اقبال صاحب کو سمجھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور پکا مسلمان ہو گیا بہت اور ایسا مسلمان ہوا کہ کم از کم دوسروں کو بھی وہ علامہ صاحب اقبال صاحب کی شاعری بتا کر اسے رابط کرتے تھے. جی ہمارے تھینک یو، شکریہ. تو علامہ اقبال کے بارے میں آج جو تقریب منعقد ہوئی ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں آج ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں. آپ کے یہاں پہ میں نے کچھ اشعار سنے ماشاء اللہ. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جائیں گے آج کی تقریب اقبال کے نام تھی. ایسا نام جو بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا نام، اور کاش کہ ہم ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر سکیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شیشی بھی عمل نہیں کرتے ان کی تعلیمات پر، اور یہی ایک کمی ہے. میں یہی گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ خدا را اقبال کو پڑھا جائے، اس سے عمل کیا جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں علامہ اقبال کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آج جوان نسل کیوں اس فکر و ادب سے محروم ہے. اس کی پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کرنے کا. آج کی اس تقریب کے حوالے سے پہلے تو میں آج سے اس منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام کا انعقاد کیا، جو ہم نے اویئرنیس دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اقبال کے متعلق، اقبالیات کے متعلق بتائیں کہ اقبال ہے کیا. جیسا کہ توفیق صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اس فلسفے کو دیکھنا ہے جس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے. میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں آصف صاحب کو، علام الدین صاحب کو، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں جنہوں نے تقریب بہر ملاقات کا انعقاد کیا ہے. اس سلسلے میں اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہے اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ جب آدمی سنتا ہے کوئی چیز تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو جا کے، اپنی نوجوان نسل کو جا کے، اپنے طالب علموں کو جا کے یہ بتا سکیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے اکابرین کیا ہیں، اور ہمارا اس
मुल्क के वजूद में आने का फ़लसफ़ा क्या है। उस सिलसिले में अल्लामा इकबाल माशाल्लाह जितना उनका कलाम पढ़ा जाए वो पूरी एक उनके शेर के अंदर आप PhD कर सकते हैं। ऐसे मतलब उनके अशार हैं कि आप उसमें पूरे थीसिस लिख सकते हैं, पूरी एक डिक्शनरी बना सकते हैं आप। और मैं आपकी वसासत से आज फिर एक दफ़ा तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और आप ही की वसासत से मैं अपनी पाकिस्तान नेशनल सर्कल के हवाले से मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, सैयद वक़ार अहमद मेरा नाम है। आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारा ये चंद लफ्ज़ों का इंटरव्यू दिया। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये वक़ार शाह साहब थे हमारे पास, और ये हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनसे कल इकबाल डे था और आज उसके सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। तो आप हमें अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ बताएं। जवान नस्ल इस फ़िक्र से, इस अदब से महरूम है, तो आप हमें ये बताएं कि अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ बताएं आप हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार के हवाले से इतना मैं कहूँगा कि जिस तरह पिछले दिनों यहाँ प्रोग्राम कुछ करते रहे आलमनाज साहब, तो इस तरह की जो कंपटीशन है ना वो सेशन चलने चाहिए ताकि बच्चों की जो ज़हनी तरबियत है वो नशो नमा वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार से की जाए। अब यहाँ हमने कंपटीशन देखे हैं तो माशाल्लाह वो जो बच्चे स्कूल और कॉलेज से दिए गए हैं जिनके दरमियान ये कंपटीशन हुआ है, उससे ये है कि कलाम इकबाल के फ़रोग़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये काम हुआ है। मुख्तलिफ़ स्कूलों के असातिज़ा भी यहाँ तशरीफ़ लाते रहे और आलम नाज साहब का इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि मुख्तलिफ़ बच्चों ने काफ़ी सारे अशार जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा सुने। तो इस तरह के अगर सेशन कायम किए जाए ना तो उससे कलाम इकबाल को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें ख्वाब दिया था उस ख्वाब की तामील कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उसकी हिफाजत करें और बच्चों की जो नशो नुमा है और उनकी जो ज़हनी तरबियत है वो इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए हम करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, और इजाज़त चाहते हैं। बिलों के साथ फिर मिलेंगे। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। ये कोई कैमरा चला सकता है, मेरी तस्वीर बना दे यार।